بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم لوگوں نے جو لاسٹ ٹاپک ڈسکس کیا تھا اٹ واز دی ڈفرینس بٹوین اسٹیٹ اینڈ نیشن. اسٹیٹ کسے کہتے ہیں, ریاست کسے کہتے ہیں, نیشن قوم کسے کہتے ہیں, ان دونوں کے ڈفرینسز بات کیے تھے. یہ ایک بہت ایز یوزول ایک بہت لینتھی ٹاپک ہے تھا, ایک بہت لینتھی ٹاپک تھا, اور ہم نے اس میں ریاست کسی پاکستان کی ریاست پاکستان اور پاکستان کی قوم کو بھی ڈسکس کیا تھا. اور ہم نے اصل میں جو ہمارا ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ ریاست اور قوم یعنی اسٹیٹ اور نیشن دو الگ الگ اینٹیز ہیں, دے آر ناٹ ون اینٹی. اور اس میں جو اسٹیٹ ہوتی ہے خاص طور پہ اس کو عام انداز میں سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت, ریوائز کر رہا ہوں, حکومت جو ہے وہ اس کا سربراہ پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور ریاست کا سربراہ جو ہے وہ صدر ہے. پاکستان کے حوالے سے صرف ریوائز کرنے کے لیے, آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ ان دونوں کے ڈفرینسز, پھر ہم لوگوں نے ریاست اور حکومت کے ڈفرینسز کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. بہرحال اب آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں. آج کا ٹاپک کیا ہے جناب؟ آج کا ٹاپک کا نام ہے ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن. جو ہے وہ اصل میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک میں وہ یہ ہوگا کہ کیا ایڈمنسٹریشن کے پاس کون کون سے عدالتی فرائض ہیں, کون کون سے عدالتی فرائض ہیں, کیا وہ کیس ہیئرنگ کے حوالے سے عدالت کی طرح کیا وہ کیس ہیئرنگ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, تو ان کے اوپر کیا کوئی لمیٹیشنز ہیں, کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں, وہ کس قانون کے تحت کر سکتے ہیں, ابھی پڑھ لیں گے. وہ کر سکتے ہیں کیس ہیئرنگ, وہ کس کیس کی ہیئرنگ کریں گے تو کس قانون کے تحت کر رہے ہوں گے. ہمارا سبجیکٹ میں یہ چیز بھی ضرور شامل ہوگی. اس کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ آئندہ اس ٹاپک میں ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. جناب, جو ایڈمنسٹریٹو ایڈجوکیشن جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, ایڈمنسٹریٹو ایڈجوکیشن ایک پروسیس کا نام ہے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کی جانب سے. وہ ہیئرنگ بھی کرتی ہیں, سیٹل کرتی ہیں, ایک ہیئرنگ اینڈ سیٹلنگ دی ڈسپیوٹس. وہ جسٹ لائک اے جوڈیشل پروسیس یہ ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن کا حصہ ہے. وہ اپنے رولز پہ بنا رہی ہوتی ہیں, اور رول میکنگ جو ہے وہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, اپنے لیے گائیڈ لائنز بناتی ہیں. اور ایڈمنسٹریشن جو پبلک ایڈمنسٹریشن یا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس جو ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ جو آپ لوگوں نے کام کرنا ہے, وہ آپ ایسے بھی رولز بنائیں گے, اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس طرح کے رول, گورنمنٹ اس طرح کے رول بنائے گی جس کے تحت اس قسم کی ایجنسی چل سکے اور وہ اپنی ایڈجوڈیکیشن کر سکے. وہ معاملات جو کہ عدالت کے پورٹ فولیو میں تھے, اس میں سے بعض معاملات جو ہیں وہ ہیئرنگ کرنا, سیٹلنگ ایشو کرنا, اس پہ لا میکنگ کرنا وغیرہ وغیرہ, یہ معاملات جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے
لیجسلیچرز ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، جو ایگزیکٹوز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ اس طرح کے کام کرنا آپ کو الاؤ ہے، آپ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. دس پروسیس از نون ایز ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن. ایڈجوڈیکیشن عدالتی طریقہ کار کو، عدالت کے کیس ہیئرنگ کے جو پروسیس ہے اس کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. بہت سارے اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں اس ایڈجوڈیکیشن میں، لیکن ایک ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صرف ایڈجوڈیکیشن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن. وہ طریقہ کار جس پہ جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس جو ہے، ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشنز جو ہیں، وہ کس طرح عدالتی طریقہ کار یا عدالتی طریقہ کار کے مطابق اس کی اپنی کارروائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا مین آج کا اس سے متعلق ہی ہم بیشتر چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت یا پھر جو لوکل لا میکنگ جو میں آپ سے بتا رہا تھا ایگزیکٹوز ہوتے ہیں یا لیجسلیچرز ہوتے ہیں، وہ ایسی ایجنسیاں بناتے ہیں جو کہ اصل میں کام کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایمرجنسی میں سیریس سوشل پرابلمس کو یا پھر جو بہت ہی کمپلیکس قسم کے معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے، ان معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، جس سے گورنمنٹ کے کنسرنس کے جو معاملات ہوتے ہیں جس پہ گورنمنٹ کی توجہ کے جس پہ مرکوز ہو، وہ معاملات کو توجہ سے مجھے ایک لفظ اور یاد آ رہا ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، یار سر کیا ہو گیا ہے آپ کو، یار پڑھاتے پڑھاتے میں چھال مارتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، یار سن لو یار چھوٹی سی چھال ہے. وہ ایک کتاب ہے بانو قدسیہ کی، توجہ کی طالب. اشفاق احمد صاحب ہمارے بہت زبردست رائٹر، ادیب، ان کی جو بانو قدسیہ ہر سیلف از اے پرومیننٹ رائٹر، لیکن پتہ نہیں میرے ذہن میں بھی اور بہت سارے اور لوگوں کے دوستوں کے ذہن میں ان کا جو نام ہے وہ اکیلا نہیں آتا، بلکہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ ہی ان کا نام آتا ہے. آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میاں بیوی ہونے کی وجہ سے. تو ان کی ایک کتاب ہے توجہ کی طالب، موقع لگے تو پڑھیے گا. اٹس اے گڈ بک، اٹس اے ویری گڈ بک. ویسے تو اور بھی ان کی کافی کتابیں ہیں بانو قدسیہ کی، اور اشفاق احمد کی ایک کتاب ہے، اٹس اے سیریز آف بکس جس کا نام ہے زاویہ. آپ سے میرے خیال ہے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اگر ذکر کر چکا ہوں بھائی تو اگنور کر دینا، بوڑھا آدمی ہوں بھول جاتا ہوں آپ سے کیا بات کر لیا کیا بات نہیں کی. زاویہ از اے ویری گڈ بک، اٹس اے سیریز آف بکس. ایک سوشلی ایک بہت اچھے کنسپٹس اس میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. سو توجہ سے جو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کی توجہ، سرکار کی توجہ کے مطابق جس پہ سرکار توجہ کرے اس پہ ایمرجنسیز کو یا سوشل پرابلمس کو، کمپلیکس سوشل پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کام کرتی ہیں، جس پہ سرکار توجہ کرے. اور توجہ سے یاد آیا تھا توجہ کی طالب بانو قدسیہ، اور اس بانو قدسیہ سے یاد آیا اشفاق احمد کی. میں نے اور بھی ان کی بہت ساری بکس ہیں، میں نے بھی کچھ بکس پڑھی ہیں، لیکن اس میں جس نے مجھے انسپائر کیا ہے، جس سوچ نے مجھے انسپائر کیا ہے ان کے اور بکس کے علاوہ، جس سوچ نے مجھے انسپائر کیا ہے وہ اس کا نام ہے زاویہ. موقع لگے تو پڑھیے گا، بلکہ میں آپ سے اب تو یوں کہوں گا کہ موقع نکالیے گا اور پڑھیے گا. اٹس اے ویری گڈ بک، اٹس اے ایکسٹریملی گڈ بک. ویسٹرن رائٹرس کو ہم بہت عزت دیتے ہیں، اور ان کے کوئی شک نہیں ہے وہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اپنے پاکستان کے رائٹرز
کچھ اچھا لکھیں تو اس کو بھی اکنالج کرنا چاہیے، اس کو بھی عزت دینی چاہیے ہے، اور اپنی عزت اس سے بنانی چاہیے کہ دیکھو ہمارے ملک میں بھی ایسے رائٹرز، ایسی سوچ رکھنے والے افراد موجود ہیں، جیسے کہ ایک ابرار الحق کا گانا ہے، یار سر رہن دیو، گانوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا یار، ایسے گانے سے یار سن لو، گانا نہیں سنا رہا، ابرار الحق کا گانا ہے وہ سنا نہیں رہا، جس میں وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر بھول جائے گی تنو بلے شاہ سنواواں گا. تو بلے شاہ کی کیا بات ہے، شیکسپیئر کی عزت پہ کمی نہیں، شیکسپیئر بھی اپنی جگہ بہترین، لیکن بلے شاہ کی کیا بات ہے. پڑھیے گا بلے شاہ کا، پنجابی کے صوفی پوئٹ اور صوفی شاعر، اور ان کے اردو میں اور باقی زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے ہیں. کوشش کیجیے گا اگر آپ کو موقع لگ سکے، بلکہ موقع نکالا کریں اور پڑھنے کا. بلے شاہ از اے ویری گڈ رائٹر. اسی طرح میں ایک سندھ کے درویش صفت انسان تھے، بھول رہا ہوں ان کا نام کیا ہے، ان کا ایک واقعہ منسوب ہے. کہتے ہیں کہ جی ماں کہتی ہے صاحب کی کہ بھائی وہ بہت سردی ہے تو اپنے اللہ سے کہو کہ تھوڑی سی آگ دیتے دوزخ سے تاکہ وہ تھوڑی سی گرمی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دوزخ میں آگ نہیں ہے، ہر آدمی اپنے حصے کی آگ یہاں سے لے کے جاتا ہے. اٹس اے وزڈم. دیکھیے گا، مجھے اگر اس دوران میں نام یاد آ گیا تو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا، یا ریسٹ آف دی لیکچرز میں بھی اگر کبھی مجھے ذہن میں آ گیا نام کیا تھا ان صاحب کا تو بتاؤں گا، ورنہ اگر آپ یہ ویب سائٹ پہ ڈھونڈنا چاہیں، ظاہر ہے ابھی لیکچر کے دوران میں آپ سے اور بڑی ساری باتیں کر لیتا ہوں، میں ڈھونڈ کے تو آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. موقع لگے تو ڈھونڈیے گا. بڑی بہت مزے کی بات ہے، ہمارے چاروں صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں بھی ایسے بے تحاشا لوگ، ایسی بے تحاشا سوچ موجود ہے. اس کو ایکسپلور کریں، کرنا چاہیے، سمجھ رکھنی چاہیے. واپس آتے ہیں جی، واپس آتے ہیں سندھی درویش سے نکل کے اور بلے شاہ سے نکل کے اور ابرار الحق سے نکل کے اور واپس آتا شروع کرتے یہ اشفاق احمد سے نکل کے اور بانو قدسیہ سے نکل کے، بانو قدسیہ سے واپس آنے کے بعد توجہ سے اور توجہ کی طالب سے نکل کے گورنمنٹ کی توجہ. تو جناب ہم یہاں یہ بات کر رہے تھے ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ دے آر کریٹڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن یا لوکل لا میکنگ باڈیز میں، جو کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے سرکار بناتی ہے، جس پہ سرکار توجہ کرنا چاہے. پھر توجہ کا لفظ آ گیا، پھر جن پہ سرکار توجہ کرنا چاہے ان ایسے معاملات کے لیے ایسی ایجنسیز کو بناتی ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے تین ان کے پورٹ فولیو میں، ان کی جوریسڈکشن میں تین معاملات ہوتے ہیں جو خاص طور پہ وہ ہینڈل کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ رول میکنگ کے لیے اپنے رول بنانا یا اپنے محکمے سے متعلق رول بنانا، ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے ایڈجوڈیکیشن کرنا، جس کو بھی ہم لوگ اس وقت بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنا. ایڈجوڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ یا اس جیسے چند کام سر انجام دیتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرتے ہیں. یہ تین مین فوکس ہوتے ہیں. رول میکنگ کے حوالے سے اگر پڑھ رہے ہوں تو رول میکنگ میں کیا کر رہا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز جو ہیں وہ رولز بناتی ہیں اور جو اس کے ریگولیشنز ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز، ان کو بناتی بھی ہیں، ان کو ڈکلیئر بھی کرتی ہیں.
عام طور پہ جو لیجسلیچرز ہوتے ہیں، جو مقننہ ہوتی ہے، یعنی پارلیمنٹ، یا پھر اگر لوکل حوالے سے بات کر رہے ہوں تو صوبائی اسمبلیاں، یا پھر جس بھی سطح کا رول بنانا ہو، جس سطح کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہو، جس سطح کی ایڈمنسٹریٹو ایجنسی بنانی ہو، وہ اس کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتی، کہتے جناب ہم نے ایک اتھارٹی بنا لی اور ایک ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایجنسی بنا لی، اور یہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسی جو ہے وہ اپنے laws کو they'll make their own laws, they'll make their own regulations. مقصد جو ہے وہ قانونی قدرتی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عوام کے وسیع تر مفاد میں قوانین بنائے، اور لوگوں کو ریلیف، لوگوں کو کی ویلفیئر کے لیے ایسے قوانین بنا رہے ہیں، ایسے قوانین بنا سکتے ہیں۔ تو پہلا جو دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جناب رول میکنگ کا کام ہے ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کا، اپنے لیے رول بنانا اور اپنے لیے طریقہ کار کو وضع کرنا، جس طریقہ کار کے مطابق ایجنسی کام کرے گی اور لوگوں کو کیسے آسانی وہاں پہنچائے گی۔ جب ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز بناتی ہے رولز کو تو بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں، ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دی پیپل ہوتے ہیں، کیونکہ جو ڈیٹا اور جو ٹیکنالوجی اور جو طریقہ کار اور ڈائریکٹلی کنسرن ود عوام پبلک، وہ رول میکر جو وہ ایجنسی کے پاس بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اگر پارلیمنٹ میں آئے تو پارلیمنٹ میں ایک بہت، یا پارلیمنٹ سے مراد آپ میرے اس ٹائم پہ لیجسلیچرز کے پاس ہے، تو لیجسلیچرز کے پاس اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور وہ قانون کو بہت باریک بینی سے بنا رہے ہوتے ہیں، بہت ٹائم کنزیومنگ کام ہوتا ہے، اور وہ اتنی تفصیل سے نہیں بنا سکتے۔ to be more precise وہ اتنے سارے ایشوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا قانون نہیں بنا سکتے، اس کے رولز نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کے آفس میں داخلے سے پہلے آپ اپنا NIC جو ریسیپشن ہے وہاں جمع کراتے ہیں، اداروں نے ایسے رولز بنا رکھے۔ اب یہ کہے جی NIC جمع کرانا ہے، اب NIC جمع کرانا ہے تو کیا کسی اور محکمے سے آیا تو کیا اس کا وزٹنگ کارڈ بھی جمع کرانا ہے، اور اگر وزٹنگ کارڈ وہاں، وزٹنگ مطلب جو اس کا سروس کارڈ ہے، سوری وزٹنگ نہیں، سروس کارڈ جمع کرانا ہے، سروس کارڈ جمع کرانا ہے تو اپنی کیا سروس کی تمام شناخت چھپا لینی ہے یا نہیں چھپا، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ صرف یہ کہ آپ اپنا ID کارڈ رکھوا دیں، اگر ID کارڈ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کیا نہیں آ سکتے بلڈنگ میں؟ فرض کریں کوئی آدمی ID کارڈ کے بغیر آیا ہے کسی ایڈمنسٹریٹو ایجنسی میں ملاقات کے لیے، تو کیا اگر اس کے پاس ID کارڈ نہیں ہے تو کیا وہ نہیں آ سکتے؟ کیونکہ لا یہ ہے اور بہت اہم لا ہے، تو پھر آپ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ خود اپنا فیصلہ کرتی ہیں۔ اچھا مثال کے طور پہ نہیں ہے تو یار آپ ایسا کریں، جس آدمی سے ملنے کے لیے آئے ریسیپشن کا فون اٹھائیں، اس کا ایکسچینج، اس کے کمرے کی ایکسچینج پہ بات کر لیں اور کہیں جی وہ ہمیں کہہ دیتا ہے تو ہم جانے دیتے ہیں، ایسے ہم نہیں جانے دیتے۔ تو یہ تمام باتیں بطور قانون بنانا دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ جانا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حوالے سے آپ کا دفاتر میں جانا ہوگا، تو یہ وہاں کے جو رولز ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی آپ خود بنا لیں۔ پھر وہی بات ہے کہ ڈیٹا، ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ، جو بایو میٹرک سسٹم ہوتا ہے، دروازے پہ جائیں انگوٹھا کا نشان لگائیں اندر چل جائیں، آپ کو مہمان کیا ہے وہ اپنے انگوٹھے کا نشان کیسے ریکارڈ کروائے؟ اب اگر قانونی طور پہ ایسا بنا اور اگر وہ خراب ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ مطلب اگر پارلیمنٹ ان معاملات کو ہینڈل کرنے بیٹھ جائے تو دیٹ وڈ بی نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ یہ تقریباً نہ کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اس سے آگے نکلتے ہیں جناب۔ یعنی آپ کو اس جگہ پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ، بہت سرعت کے ساتھ، فٹافٹ
اپنے رولز بنا دیتی ہیں، اور ان پہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بھاری بھرکم ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ان کے پاس ایسی ورک فورس موجود ہوتی ہے، ان کے پاس پروفیشنلز موجود ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق کوئی نہ کوئی وے آؤٹ بنا لیتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی پروسیجر اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ آگے جناب اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز جو ہیں وہ جو لا بناتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کے جو لا ہوتے ہیں، لا رول میکنگ پاورز جو ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کی رول میکنگ پاور از سبجیکٹ ٹو دی جوڈیشل ریویو۔ عدالتیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، عدالت میں لے جا سکتے ہیں اس رول کو کہ یہ رول ٹھیک طور پہ بنایا گیا ہے یا نہیں بنایا گیا۔ عدالتوں کے پاس اس کے ریویو کرنے کے، اس کو دوبارہ کہ یہ رول صحیح نہیں بنایا یا دوبارہ رول بناؤ، تو عدالت کے پاس ایسے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو جو ایجنسیز کے ایکشن ہے، ایجنسیز کے جو رول میکنگ ہے، ایجنسیز کے جو اپنے پروسیجر بناتی ہیں، وہ that should be rather اس میں تو should be لکھا ہوا ہے، that should be in accordance with its enabling statute، یعنی جو اختیارات اس کو پارلیمنٹ نے یعنی لیجسلیچر نے جو اختیارات کسی ایجنسی کو تقویض کیے ہیں، ڈیلیگیٹ کیے ہیں، انہی اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایجنسی اپنے رولز ریگولیشنز بنا سکتی ہے، اس سے باہر نکلے گی تو ایسے معاملات کو عدالت میں ہمیشہ چیلنج کیا جا سکتا اور کیا جاتا ہے۔ دوسرا جناب جو ہمارا سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، وہ ایڈجوڈیکیشن ہے۔ وہ ایڈجوڈیکیشن از بیسیکلی ایکسرسائزنگ دی جوڈیشل پاورز بائی ایڈمنسٹریٹو ایجنسی۔ ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کر رہی ہوتی ہے۔ لیجسلیٹو باڈی جو ہے وہ جوڈیشل پاورز جو ہیں وہ بھی they delegated to the organization, the department, the agency, the administrative agency، ان کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ جناب اپنے جو جوڈیشل پاورز ہیں ان کو بھی استعمال کر رہے ہو، عدالتی پاورز کو استعمال کر رہے ہو۔ ایک بڑا بنیادی سا فرق جو ہے وہ یہ کہ عدالتیں جو ہیں ان کا وہ چلتی ہیں پرسکرائبڈ لا کے مطابق، کامن لا یعنی پروسیجرل کوڈ کے مطابق، یعنی سول پروسیجر کوڈ سے یا کرمنل پروسیجر کوڈ کے CRPC سے کہتے ہیں، اس کے مطابق اپنی کارروائی کو چلا رہی ہوتی ہیں۔ جبکہ جو ایڈمنسٹریشن ہے یا ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ میں آپ کو ایک چیز میری بھول گئی تھی، وہ دو پہ چلاتی ہیں، یعنی CPC اور CRPC، سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ، اور تیسرا ہوتا ہے جو میں بھول گیا تھا بتا دیتا ہوں، وہ ہے قانون شہادت۔ یہ تین تھم ہیں جن مین تھم کی مدد سے عدالتیں جو ہیں وہ اپنی کارروائی چلاتی ہیں، جبکہ جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہیں وہ نیچرل لا کے مطابق قدرتی انصاف کے مطابق وہ اپنی قدرتی انصاف کے اصولوں کے مطابق اپنی لا میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ماں سوائے وہ جس چیز کو انووک کرتے ہیں، پہلے تین جو میں نے بتائی تھی، سول پروسیجر، کرمنل پروسیجر، قانون شہادت، تو وہ صرف قانون شہادت لا جو ایجنسیز ہیں وہ لا یار دیکھو یار بلا دیا، ابھی میں اس کا نام لے رہا ہوں، قانون شہادت، لا آف ایویڈنس کو اور قدرتی انصافی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی کارروائی، اپنی ایڈجوڈیکیشن پہ عمل کرتی ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ پھر بتاؤں، سنیے۔ عدالت وہ اس کے پاس پروسیجر کون ہے؟ سول پروسیجر کوڈ، دوسرا کرمنل پروسیجر، تیسرا قانون شہادت۔ تین طریقے ہیں جو کہ عدالتی
عدالت کی پاورز ہیں اور عدالت ان پاورز کو استعمال کرتی ہے اپنی کارروائی کو آگے چلانے کے لیے. جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ کیا چلاتی ہے؟ وہ جناب اس کے پاس دو چیزیں ہیں. ایک ہے قانون شہادت اور دوسری ہے بتا دو یار ابھی آپ سے تو میں نے بات کرتا انصاف کے قدرتی اصول. یہ دو، ادھر تین. آگے چلتے ہیں، سمجھ آگے نا. ادھر تین اصول ہوتے ہیں، ادھر دو اصول ہوتے ہیں، جس سے یہ کارروائی آگے چلا رہی ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز. آگے دیکھتے ہیں جناب. ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ڈیل ود دی ڈسپیوٹ بٹوین انڈیویجول اینڈ گورنمنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اگر کوئی کسی کو کوئی معاملہ ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہو، تو اس ڈسپیوٹ کو یعنی ایک پارٹی کا گورنمنٹ ہونا لازمی ہی ہے ایڈمنسٹریٹو ڈسپیوٹ کی. ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کے جن ڈسپیوٹس کو دیکھتی ہے اس میں ایک پارٹی کا گورنمنٹ ہونا ضروری ہے. جبکہ عدالتیں جو ہیں وہ اب دونوں طرح کے معاملات، یعنی انڈیویجولز کے معاملات ہوں، کوئی سی پارٹیز کے معاملات ہوں، یا انڈیویجول اور گورنمنٹ کے معاملات ہوں، یا گورنمنٹ کے آپس کے دو محکموں کے معاملات ہوں، ایسے معاملات عدالت دیکھتی ہے. جبکہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز جو ہیں وہ اس کی ایڈجوڈیکیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عدالتی طریقہ کار، یعنی انصاف دینے کا عدالتی طریقہ کار لوگوں کے بہترین انٹرسٹ میں، ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی پبلک، ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی پیپل وہ کر رہی ہوتی ہیں. ڈسپیوٹ بٹوین انڈیویجول اینڈ گورنمنٹ، ویئر ایز دا ڈسپیوٹس بٹوین گورنمنٹس ڈپارٹمنٹ، ڈسپیوٹ بٹوین انڈیویجول اینڈ گورنمنٹ، ڈسپیوٹ بٹوین انڈیویجولس، all matters are subject of the law, subject of the court. نیکسٹ دیکھیں کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لا. ایڈمنسٹریٹو لا جج جو ہوتے ہیں، اس ایڈمنسٹریٹو کے جج ہیں، they makes law decision based on a reasoned analysis. جبکہ جو خود تحقیقات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو لا جو ہے وہ خود تحقیقات کرتا ہے. تحقیقات کرنے کے بعد انالیسس کرتا ہے. انالیسس کرنے کے بعد جو مناسب قدرتی انصاف کے اصولوں کے مطابق جو فیصلہ ہو، ایسا وہ جو جج ہے وہ اس طرح کا فیصلہ صادر کرتا ہے. یہ ہے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کا کام کہ جناب وہ قانون کو پہ کم نظر ہوتی ہے اور قدرتی انصاف پہ زیادہ نظر ہوتی ہے. جو بات ہم اس سے پچھلی سلائیڈ میں کر رہے تھے، یہاں پہ وہی والی بات کی کسی حد تک ریپیٹیشن ہوئی ہے. ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کا تیسرا فنکشن، اور 3 فنکشن پڑے تھے، تیسرا فنکشن کو ہم بات کریں. تیسرا فنکشن جو ہے وہ اٹ ہیز دی پاور ٹو کنڈکٹ انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن کیا ہے؟ انویسٹیگیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ تحقیقات کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، کسی بھی معاملے کی تحقیقات کرنے کا حق جو ہے وہ بھی ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کے پاس. وہ اس معاملے کی تحقیقات کرتی ہیں. اور یہ اختیارات کہاں سے ملتے ہیں کسی بھی ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کو؟ یہ تمام اختیارات انہیں ملتے ہیں بائی دی گورنمنٹ، کیونکہ گورنمنٹ ہی ایسی کوئی ایڈمنسٹریٹو ایجنسی بناتی ہے، وہی ان کو اختیارات دیتی ہے کہ جناب آپ فلاں فلاں معاملے پہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، فلاں فلاں معاملے پہ آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، فلاں فلاں معاملے پہ آپ ایڈجوڈیکیشن کر سکتے ہیں، رول میکنگ کر سکتے ہیں. یہ اختیارات گورنمنٹ دیتی ہے، یعنی ایگزیکٹوز یہ والے پاور دیتے ہیں. اور بعض حالات میں یہ والے پاور جو ہیں وہ لیجسلیچرز بھی ان کو دے رہے ہوتے ہیں. مقننہ، اردو میں اس وقت بھول رہا تھا، مقننہ یعنی قانون ساز ادارے جو ہیں، جو پاکستان میں پارلیمنٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں. پارلیمنٹ بھی اختیارات جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کو دیتے ہیں. تو بس یہاں پہ یہی بات ڈسکس کی ہے جناب. اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ جو اپنے وہ جو انویسٹیگیشن کرتی ہیں، وہ انویسٹیگیشن جو ہے
وہ دو جگہ پہ کام آتی ہے. ایک تو یہ پریزنٹ کیس کے بارے میں، اور اس کے متعلق جب وہ اپنی تحقیقات مکمل کر لیتی ہیں، اپنی انویسٹیگیشن مکمل کر لیتی ہیں، تو ایسی انویسٹیگیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیتی ہیں تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کے کوئی حالات نہ ہوں. اور اگر انویسٹیگیشن جو ہے وہ کسی ایسے معاملے پہ ہو جو یعنی کوئی ایسا معاملہ مثال کے طور پہ سروس رولز کا معاملہ ہے، ابھی یہ معاملہ ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کے سامنے نہیں آیا، تو ایڈمنسٹریٹو ایجنسی اس کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد ایک مشورہ دے گی گورنمنٹ کو کہ جناب آپ اس کو، یعنی دو باتیں، ایک تو یہ کہ موجودہ حالات اگر کوئی کیس سامنے ہے تو اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بطور کونسلر، بطور مشورہ دینے کے، بطور اس کے ایڈوائزر کی، گورنمنٹ کے ایڈوائزر کے طور پہ کسی بھی معاملے کو سمجھتے ہوئے کہ اس کے اوپر کس قسم کا قانون، کس قسم کی لا میکنگ ہونی چاہیے، کون کون سے رولز بننے چاہیے، اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کو پیش کر دیتی ہے. پھر گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے کسی کیونکہ خلاف نہیں ہے، لہذا کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا تھا. دو الگ الگ صورتیں. پہلی صورت سامنے جو پریزنٹ کیس ہے اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا، بتا بھی دیا کہ اس آدمی کو کیا ریلیف دیا جائے گا، اور گورنمنٹ کو بتایا جناب آئندہ ایسا معاملہ نہ ہو، اس لہٰذا آپ کو ہم یہ سجیشن دیتے ہیں. دوسرا معاملہ، ابھی کوئی ایسا معاملہ، دوسرا طریقہ، ابھی کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں ہے، بطور کونسلر ایڈمنسٹریٹو ایجنسی نے تحقیقات کی، اور تحقیقات کرنے کے بعد، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد کہ کیا رولز درست ہیں، وہ گورنمنٹ کو بطور کونسل ہونے کے، بطور ایڈوائزر ہونے کے پیش کر دیے. جو ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہیں وہ ان کے پاس یہ اختیار ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایسی انویسٹیگیشن کے لیے کسی بھی ریکوائرڈ شخص کو سمن کر سکتے ہیں. جناب آئیے اور آ کے بتائیں، اپنی آپ وٹنس دیں. کوئی they can always ask کے متعلقہ ڈاکومنٹس کون سے ہیں وہ منگوا سکتے ہیں. کوئی پیپر، کوئی بک، کوئی کلپس. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ یہ جو ایک معاملہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے، وہ لوگ جو اخباروں ٹی وی کے ساتھ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی پڑھتے ہیں، اس میں ایک لڑکی کو ٹی وی پہ آ چکا ہے، یوٹیوب پہ چلتا رہا ہے، میں وہی ڈسکس کرنے لگا ہوں. اخباروں میں اس کی متعلق بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی ہے. ایک لڑکی کو اور لڑکے کو الٹا لٹا کے ان کو وہ چھتر مارے جا رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، لوگ کوڑے مار رہے ہیں. اور یہ معاملہ سوات میں پیش آیا تھا. مبینہ طور پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا سوات میں، جس ٹائم پہ سوات میں گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا تھا. تو بہرحال جب اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا گیا، تحقیقات کی گئی، تو یہ پتا چلا کہ یہ معاملہ پاکستان میں سوات میں پیش نہیں آیا، بلکہ افغانستان کے کسی ملحقہ علاقے میں، پاکستان کی ملحقہ باؤنڈری ہے اس میں کسی علاقے میں پیش آیا. اور یہ جو ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے، یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، وہ چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے کا واقعہ تھا. اور ایسے اس میں جو ملوث تھے ان کو باقاعدہ سزائیں بھی دی گئی تھیں. پاکستان کا یہ معاملہ نہیں آیا تھا. تو ایسی کسی کلپس کو، ایسے کسی انویسٹیگیشن کے لیے ایسے کسی کلپس کو جو کیا تحقیقات کی جائیں گی، کیا تحقیقات نہیں کی جائیں گی، ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز کے پاس یہ اختیار ہے کہ ایسے کلپس کو، ایسے ڈاکومنٹس کو، ایسے بکس کو، ایسے ریڈنگ مٹیریل کو، ایسے ویژولز کو، ایسے افراد کو جو مناسب سمجھے ان کو بلا سکتی ہے، اور بلانے کے بعد ان سے تحقیقات کر سکتی ہے، ان سے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو مناسب فیصلہ ہو وہ صادر کر سکتی ہے. آگے دیکھتے ہیں جناب. رول آف ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کیا ہوتے ہیں جناب؟ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ کرنا.
ڈسپیوٹس کی سیٹلمنٹ کرنا، وہ ہے ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کا کام یا ایڈمنسٹریٹو کورٹس کا کام. وہ بالکل کام کرتے ہیں ایک ریگولر کورٹ کے طور پہ، اور ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز جو ہیں وہ دونوں پارٹیز کو سنتے ہیں، ان کے شکایات سنتے ہیں، اس کو ایگزامن کرتے ہیں، ایویڈنس کرتے ہیں اور اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. واضح رہے، پھر آپ کو یاد کرا دوں، واضح رہے کہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس میں ٹریبیونلز میں اور کورٹس میں بنیادی فرق. کورٹ کام کرے گی، اس کا اپنا طریقہ کار ہے، اور کورٹ کے کام میں 3 اہم قوانین کو، پروسیجر کو فالو کیا جاتا ہے: سول پروسیجر کو، کرمنل پروسیجر کو اور قانون شہادت کو. ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا. جبکہ ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز میں صرف قانون شہادت کو اور جو نیچرل جسٹس ہے، جو کنسپٹس آف نیچرل جسٹس، جو لا آف نیچرل جسٹس ہے، ان کو فالو کیا جاتا ہے. یہ بڑا بنیادی فرق ہے ان دونوں میں. آگے چلتے ہیں جناب. اسی رول کے حوالے سے اگر دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کے کیا رول ہیں، وہ جوڈیشری کا، دے آر ناٹ پارٹ آف جوڈیشری. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ دیکھتے ہیں یار کیوں نہیں ہے. آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، پڑھتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ گورنمنٹ کے 3 ملک کے، اصل میں گورنمنٹ کے اور ملک کے 3 اہم ستون ہوتے ہیں: لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. یہ تینوں اگر اپنی اپنی حدود میں رہیں تو بہت ملک کا، ریاست کا بھلا ہوتا ہے. لیکن ایک دوسرے میں اگر دخل اندازی کریں تو انارکی کی صورتحال پھیلتی ہے. تو جب آپ ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل بنائیں گے تو ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل بنانے کے بعد آپ جوڈیشری کے پورٹ فولیو میں داخل ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب جوڈیشری کے پورٹ فولیو میں حکومت جو ہے، وہ گورنمنٹ جو ہے، وہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل بناتی ہے تو جوڈیشری کے پورٹ فولیو میں آ جاتی ہے. اور جوڈیشری کے پورٹ فولیو میں آئے گی تو پھر آپ ایک محکمہ، یعنی ایگزیکٹوز جو ہیں وہ جوڈیشری کے پورٹ فولیو میں آ رہے ہیں، جوڈیشری کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایسے ٹریبیونلز نہ بنائے جائے. لیکن ہم ٹریبیونلز کی بہت افادیت ہے جو کہ ہم ابھی بعد میں ذکر کریں گے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر ایسے فیصلے چیلنجیبل کرتے ہیں. چیلنجیبل یعنی جوڈیشری مناسب فورم پہ ان کی اپیل سن سکے. تو دس از دا وے اٹ از، تاکہ جوڈیشری کی اپنے معاملات میں جوڈیشری کی سپریمیسی برقرار رہے، اور اسپیڈی ریلیف دینے کے لیے، اسپیڈی جسٹس کا ذکر کر رہا ہوں، اسپیڈی ریلیف دینے کے لیے بیسڈ آن جسٹ اینڈ ایکویلٹی جو ٹریبیونلز بنا لیے رہے. دس از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ. جو جوڈیشری ہے، وہ جب کہیں پہ کوئی کرائم ہوتا ہے یا کسی کے رائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی سول یا کرمنل نیچر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، یا کوسچن آف لا ہوتا ہے، کوسچن آف لا اور کوسچن آف فیکٹ. پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا ہے. کوسچن آف لا جو ہے وہ یہ کہ آپ نے اشارہ توڑا، تو کوسچن آف فیکٹ کیا تھا؟ کوسچن آف فیکٹ یہ کہ لال بتی کراس کی. اور کوسچن آف لا جو ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے، یعنی آپ ڈرائیونگ کرنے کے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہے. دیٹ از کوسچن آف لا. تو ایسا جوڈیشری جو ہے وہ ان معاملات کو دیکھتی ہے، اور لا کو کوئی قانون جو بنایا ہوا ہو، قانون کیا بنایا گیا ہے، کیوں کر بنایا گیا، اس قانون اس کو انٹرپریٹیشن کرتی ہے اس کی، اور پھر وہ جو ججمنٹ دیتی ہے تاکہ ٹو سیٹل دی ڈسپیوٹس. ایڈمنسٹریٹو جو یہاں پہ ہم آگے کر رہے ہیں، لیکن پچھلی سلائڈ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز جو ہیں وہ تمام کام سر انجام نہیں دے سکتے، چونکہ کورٹ میں ٹریبیونل جو ہے وہ کسی خاص سبجیکٹ پہ بنایا جاتا ہے، اور وہ اس سبجیکٹ کے حساب سے
کام کر رہا ہوتا ہے. کورٹ جو ہے اس کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے, کورٹ تمام تر معاملات کے لیے ہے. جو ٹریبیونل ہے وہ کسی خاص سبجیکٹ پہ بنایا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں جناب, ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز آر ڈفرنٹ فرام ریگولر کورٹ. کیوں؟ پھر وہی آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں, مل جل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان دونوں کی اپروچ جو ہے وہ اٹ از ڈفرنٹ ٹو ایچ ادر. یہ سیم اپروچ پہ کام نہیں کرتے. جو ایڈمنسٹریٹو کورٹس ہیں وہ پرنسپلس آف لا کو فالو نہیں کرتی, وہ ایویڈنس کو اس طور پہ ریکارڈ نہیں کرتی, وہ بلکہ کام کرتی ہیں پرنسپل آف نیچرل جسٹس پہ کام کرتی ہیں. بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کام کرتی ہیں پرنسپل آف نیچرل جسٹس پہ. اور صرف مور ٹیکنیکلی بات کر رہے ہوں تو قانون شہادت پہ, لا آف ایویڈنس قانون شہادت پہ کر رہی ہوتی ہیں, اور نیچرل جسٹس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور بس ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کی بات کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان کے حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہوں تو جو ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل ہیں وہ پاکستان کے کورٹس کا حصہ نہیں ہے, عدالتی مختلف لیولز کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہ حصہ ہے گورنمنٹ کا. تو گورنمنٹ کا مطلب ایگزیکٹوز کا حصہ ہے, جوڈیشری کا حصہ نہیں ہے, ایگزیکٹوز کا حصہ ہے. میں ڈسکس کیا بھی آپ کو ابھی بھی ڈسکس کیا تھا. سو آگے جناب دیکھتے ہیں, یہ لازمی نہیں ہے, اٹ از ناٹ کمپلسری ٹو ہیو اے لائر ٹو ریپرزینٹ اٹ کیس ان ٹریبیونل. ویسے تو عدالت کے لیے بھی پھر وہی بات ہے یار, مجھے میرے ساتھی وکیلوں سے لڑاؤ گے. عدالت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک وکیل صاحب ہوں, لیکن جو پروسیجر ہے وہ ایک وکیل بہت بہتر انداز میں سمجھتا ہے, لہذا وکیل کے پاس جانا تقریباً لازمی ہے, بلکہ ٹو بی مور اسپیسیفک لازمی ہوتا ہے, کیونکہ پروسیجر جو ہے وہ وکیل صاحب کو پتا ہوتے ہیں اور وہ آپ کا کیس بہتر طور پہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو جو ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز ہیں اس میں آپ کا وکیل کا عام طور پہ نہیں ہوتے, آپ خود ہی چل کے اپنا کیس آرگیو کر رہے ہوتے ہیں. جو اس کا ڈیسیجن ہے وہ ملک کی مروجہ قوانین کے مطابق نہیں, ٹریبیونل کا فیصلہ ملک کے مروجہ قوانین کے مطابق نہیں ہوتا, بلکہ یہ معاملہ یہ ہوتا ہے قدرتی انصاف کے اصولوں کے مطابق قریب ترین یہ والا فیصلہ لیا جاتا ہے. اور جو اس کے افسران ہوتے ہیں وہ جج ہونا ضروری نہیں ہے ٹریبیونل کے, کہ پریزائڈنگ آفیسر کا جو صاحب بیٹھ کے اس کو جج کے پریزائڈنگ آفیسر تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جو حالت ایک عدالت میں جج کی ہے وہ ٹریبیونل میں جس آدمی کے اس کو چیئرمین ہوتا ہے اس کو چیئرمین کہا جاتا ہے, عام طور پر اس کو چیئرمین کہا جاتا ہے, وہ جج نہیں ہے, اور اس کے لیے جج ہونا ضروری بھی نہیں ہے. بلکہ بعض ایسے ٹریبیونلز ہیں جس میں جج کے بجائے افسران کو ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایسے ٹریبیونلز ہیں جس میں ججز کے بجائے افسران کو, سرکاری افسران, ریٹائرڈ یا سرونگ جو افسران ہیں ان کو ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے, ان کو بٹھایا جاتا ہے کہ جناب آپ اس بارے میں ہمیں ججمنٹس دے رہے ہو. جو عام طریقہ کار ہے ایویڈنس کا, ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا, وہ ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل میں فالو نہیں کیا جا سکتا, عدالت میں فالو کیا جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز میں ایسا اس کو مکمل طور پہ فالو نہیں کیا جاتا. ہم اور کیا ہے, بس یہاں تک سمجھ آ گیا. ہم بات کر رہے ہیں قانون شہادت کے حوالے سے. قانون شہادت کو کمپلیٹلی فالو کیا جاتا ہے کورٹ میں, جبکہ ٹریبیونل میں ضروری نہیں ہے کہ اس کو کمپلیٹلی مکمل طور پہ فالو کرو. یار انتظامی افسران ہوتے ہیں, بعض انتظامی افسران 22 گریڈ کے افسر کو آپ نے لگا لیا,
اب وہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بہت ہی ایکسٹریم کمپیٹنٹ آدمی ہے, بہت زبردست آدمی ہے, بٹ ہی از ناٹ دی جج. سو وہ قانون شہادت کے اصولوں کو مکمل طور پہ اس کی کمپلائنس شاید نہ کر پائے, اور عام طور پہ نہیں کر رہے ہوتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, اور انصاف ملنے کے لیے وہ پروسیجر کو عدالتی پروسیجر کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. اور جو لوگ آتے ہیں یا جو محکمے آتے ہیں, جو گورنمنٹ پارٹی ہوتی ہے, اس میں اگر آپ ٹریبونل کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ آپشن ہوتی ہے, اور آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں اپیل میں. اور اپیل کہاں ہوتی ہے؟ اپیل ہوتی ہے عدالت میں. اس کی اپیل کی جا سکتی اور کی جاتی ہے. جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, جو کورٹ کا پروسیجر ہے, وہ تھوڑا بلکہ زیادہ کمپلیکس ہوتا ہے. ایکسکیوز می. ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز جو ہیں وہ اپنی پریسیڈنٹس نہیں بتاتے. پریسیڈنٹس اسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں عدالتی نظائر. عدالتی نظائر کسے کہتے ہیں کہ سابقہ فیصلوں کی نظائر, یعنی خاص طور پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو فیصلے لیے گئے ہیں کسی ایک خاص سبجیکٹ پہ, اس میں جو فیصلے لیے گئے ان فیصلوں کو لوور کورٹس کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, ایک طرح کا وہ قانون ہی ہوتے ہیں. اور لوور کورٹس یا ایون ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی اپنے بنیادی اپنے پچھلے فیصلوں سے خاص وجہ بتانی پڑتی ہے کہ پچھلے فیصلے سے روگردانی کر رہے ہیں. ایک ہی سبجیکٹ پہ, ایک ہی ٹاپک پہ, ایک ہی حالات میں پچھلے فیصلوں سے روگردانی کرنے کے لیے انہیں خاص وجہ بتانی پڑتی ہے. اور لوور کورٹس کے لیے تو بائنڈنگ ہے کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کریں گے. ایڈمنسٹریٹو کورٹس جو ہیں وہ دے آر ناٹ باؤنڈ کہ وہ پریسیڈنٹس اپنی پریسیڈنٹس کو فالو کریں, اور وہ پالیسی بناتی ہیں. ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. ان کے پاس بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ فلیکسیبلٹی کو بالکل ایکسرسائز کر رہے ہوتے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اچھا جناب, اب ہم بات کرتے ہیں دیر آر سرٹین ایڈوانٹیجز, جو میں نے آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم آئندہ ابھی تھوڑی دیر میں ایڈوانٹیجز آف ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز کی بات کریں گے. کون کون سے ایڈوانٹیجز ہیں؟ ظاہر ہے اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, تبھی ٹریبونلز جو ہیں وہ پریویل کر رہے ہیں, تبھی یہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, تبھی یہ زیادہ سے زیادہ ٹریبونلز بنائے جا رہے ہیں اور جاتے ہیں. تو اس کے کون کون سے ایڈوانٹیجز ہیں جناب؟ وہ کورٹ فی, لیگل ریپرزنٹیشن, پلیڈنگ وغیرہ وغیرہ, جو عدالتی طریقہ کار ہیں, وہ طریقہ کار کو فالو کرنا ضروری, اس کو فالو نہیں کیا جاتا. تو جو بھی آدمی ہو اس پہ پریشان نہیں ہوتا ہے کہ یار اب کورٹ فیس بھی دینی ہے, اب فلاں کوئی پیسے دینے, ایون وکیل صاحب کو پیسے دینا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ بغیر وکیل کے بھی ٹریبونلز میں خود پیش ہو جاتے ہیں, اور کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز انوالو نہیں ہوتی ہیں ٹریبونلز میں. اٹس این ایڈوانٹیج. یہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہو, ایڈمنسٹریٹو کورٹ بھی ہوتی ہے, اس کو عدالت ہی کہتے ہیں, لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریٹو اس میں آیا ذکر, تو میں آپ کو پڑھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل بھی ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو کورٹ بھی ہوتی ہے. سو ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہو یا ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل ہو, یہ دونوں جگہ پہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ سے کورٹ فی کہیں جی وکیل صاحب کو لے کے آئیں, پلیڈنگز کریں, پراپر فارمولیشن, وہ کہتے ہیں بس یہ آنے دیں آپ. بہرحال اس جگہ پہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہو یا ٹریبونل ہو, اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایجنسی کا ذکر کر رہے ہیں. کوئی کمپلیکس پروسیجر نہیں ہے, فٹافٹ اسپیڈی جسٹس ہوتا ہے. آپ کا مسئلہ ہے, اپنا مسئلہ لے کے آئے ہیں اور
مسئلے کے حساب سے آپ کا جو مسئلے کے حساب سے آپ کو امیڈیٹ ریلیف مل گیا چند ہی دنوں، چند ہی ہفتوں میں. بہت کم ہوتا ہے کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ مہینوں سالوں میں لٹکے ہوں، لیکن کورٹ کے مقابلے میں بہرحال بہت تیزی کے ساتھ ان کے فیصلے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کورٹس پہ برڈن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. کورٹ پہ برڈن کی جہاں تک تعلق ہے، اس حوالے سے اگر آپ کو کبھی موقع ملے، آپ سے بارہا ذکر کیا، آپ سے بارہا آپ کو دعوت دی ہے کہ کسی بھی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں، اور جائیے اور جا کے دیکھیے کہ کورٹ کے باہر ایک کاغذ لگا ہوتا ہے، اس کا پہ اس روز کی جو ہیئرنگ ہے، اس روز پہ کیس لسٹ یا کاز لسٹ کہتے ہیں، آج کون کون سے کیس سننے، 200-250 کیسز سننے ہوتے ہیں عدالتوں نے ایک دن میں. اگر ٹریبیونلز نہ بنے ہوں تو پھر یہ اور زیادہ لمبی لسٹ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اتنے سارے کیسز کو کوالٹی جسٹس پہنچانا واقعاً مشکل ہوتا ہے، بلکہ ہیڈز آف ٹو جج صاحبان اور اسپیشلی لوور کورٹ کے جج صاحبان کہ وہ اتنے زیادہ برڈن آف پینڈنگ کیسز کے باوجود لوگوں کو ریلیف مہیا کر رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے. سپریم کورٹ نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں ان پہ یہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہے. اتنی لمبی لسٹ کو روزانہ ہیئرنگ کرنا، بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو شاید ایک 10 سیکنڈ میں کیس ہو گیا، فلاں پارٹی آئی ہے، نہیں آئی، چلو اگلی تاریخ دے دو. یہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تبھی تو 200-250 کیسز سن لیتے ہیں. ہر کیس میں جو جسے کہتے ہیں نا یار، آپ کا بحث ہر کیس پہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بہت کم کیسز پہ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ کیس کی لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے. یہاں پہ بہرحال آپ کو اس کے ایڈوانٹیجز میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کمپلیکس پروسیجر نہیں ہے اور اسپیڈی جسٹس ہے کمپیریزن ٹو کورٹ. اور کورٹس کے لیے بھی بھلے کی بات ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ نہیں پڑتا. اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. جو اوپینین ہوتی ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، جو ورڈکٹ ہوتا ہے فرام دی ٹریبیونل، وہ اس میں پروفیشنل ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو اس کو چیئر کر رہے ہیں، جو اس کے ممبر ہیں، جو اس کے جج صاحبان ہیں، یا دیگر جو بھی صورت ہو، وہ پروفیشنل حضرات ہوتے ہیں. لہٰذا وہ جو اپنی اوپینین دیتے ہیں وہ دیٹ از اے ویلڈ اوپینین، اور بہت بہتر اوپینین ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں سائبر کی، تو جو آپ لوگوں کو بہت اچھی سمجھ ہے، لیکن ہم جیسے وکیل، جو بوڑھے وکیلوں کو یا پھر بعض جج صاحبان کو سائبر کے کیسز کی سمجھ بہت مشکل سے آتی ہے، نہیں آ رہی ہوتی ہے. جبکہ جو سائبر کرائم کے حوالے سے میں بات کروں، جبکہ جو ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جی کیسے معاملے کو سمجھنا ہے، کیسے معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے جناب certainly when there are number of advantages associated with tribunals, تو there are certain disadvantages of the administrative tribunals. کون سے disadvantages ہیں، کون سے ان کے اوپر کرٹیسائز ہوتا ہے، کون سے ان کو ان پہ تنقید کی جاتی ہے ٹریبونلز پہ، کون سے کی جاتی ہے. دیکھتے ہیں جناب کون سے کی جاتی ہے. اس کی یا ایکسٹریم لمیٹڈ یا عام حالات میں تو اس کی رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا. ٹریبونلز کا ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز کے ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل یا ایڈمنسٹریٹو کورٹ کی جو رائٹ آف اپیل ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ نے اپیل کرنی ہو تو پھر کہاں جانا ہوتا ہے، کورٹس میں جانا ہوتا ہے. ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا اسی چیز کو کہ ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ. اور جو جوڈیشل پرنسپلز ہیں فالوڈ بائی دی کورٹ، جوڈیشل پرنسپلز، یہ ان کو فالو نہیں کرتا. یہ
اپنے پروسیجر اپنے رولز ریگولیشنز بنا رہا ہوتا ہے. مطلب پھر آپ نے عدالتیں کیوں بنا رکھی ہیں؟ اگر میں اب آپ کو دوسرے اینڈ سے بتا رہا ہوں, میں آپ کو اس کے ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر بتا رہا ہوں. پھر آپ نے عدالتیں کیوں بنا رکھی ہیں؟ آپ عدالتوں کو پابند کرتے ہیں کہ جناب آپ جو مروجہ قوانین ہیں ان کے مطابق چلیں گے, اور اس سے کہتے ہیں اپنے رول خود بنا لو. تو یہ ایک اس کے اوپر کرٹیسائز کرنے والے اس پہ ضرور کرٹیسائز کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. تھوڑا سا چند ٹاپک رہ گئے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سے فارغ کریں. جو ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز یا کورٹس ہیں ان کے فیصلے ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے. جیسے ہمارے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں نا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو خاص طور پہ فیصلے ہوتے ہیں ان پہ باقاعدگی سے کتابیں چھاپی جاتی ہیں جو کہ پریسیڈنٹس ہوتی ہیں, جس کا میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا. پریسیڈنٹس ہوتی ہیں, عدالتی نظائر ہوتے ہیں جو کہ ہم لوور کورٹس میں پیش کرتے ہیں. جی سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا, آپ اس ججمنٹ سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. انہوں نے وہ جو فیصلہ دے دیا وہ فیصلہ دے دیا اور بس, اس کے بعد اگلے کیس پہ چلے گئے. حالات و واقعات کے تحت وہ فیصلے دیتے ہیں, نیچرل جسٹس کے تحت فیصلے دیتے ہیں, اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتے. یہ ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہے جناب. there are certain tribunals ان پاکستان, ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز ہیں جو پاکستان میں ہیں. اس میں سے چند آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں. ایک ہے انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبونل, الیکشن ٹریبونل. الیکشن ٹریبونل کو تو کافی جیسے کہتے ہیں نا شور و غوغا سنتے ہیں جس ٹائم پہ الیکشن کے امیجیٹ بعد کے وہاں پہ بہت زیادہ الیکشن سے متعلق درخواستیں, عذرداریاں داخل کی جاتی ہیں کہ فلاں حلقے کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے, فلاں حلقے کا الیکشن ٹھیک نہیں ہے. اس قسم کی بہت ساری عذرداریاں داخل کی جاتی ہیں. آپ نے الیکشن تو کروا دی, لیکن الیکشن کرانے میں جو آپ نے اپر لمٹ رکھی تھی خرچہ کرنے کی, مخالف یا کسی ایک کینڈیڈیٹ نے اس سے زیادہ خرچہ کیا, اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ الیکشن ٹریبونل میں آتی ہیں. لیبر کورٹس میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ بعض ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز کو, بعض ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز کو کورٹس کا بھی نام دے, جو کہ ایک جس میں سے ایک نام جو ہے وہ لیبر کورٹ کا ہے. لیبر کورٹ بھی نام کورٹ ہے, کام جو ہے وہ ٹریبونل کا کرتی ہے. ویج بورڈ بھی ایک بنایا گیا ہے. اسی طرح ریلوے کا اپنے ٹریبونل ہیں, انڈسٹریل ٹریبونل ہیں, کمپنسیشن کے ٹریبونل ہیں. یہ وہ ٹریبونل ہیں جو کہ گورنمنٹ نے, جو کہ ایگزیکٹوز نے یا لیجسلیچرز نے اپنے امیجیٹ ریلیف کے لیے بنا کے دیے ہیں. اور پھر عدالتوں کے اوپر بھی ایک طرح کا سے اچھا سلوک کس لحاظ سے ہے کہ عدالتوں کے اوپر کیسز کا بہت زیادہ, اگر یہ تو میں آپ کو کچھ ٹریبونلز بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ بھی ٹریبونلز ہیں. اگر یہ ٹریبونلز نہ ہو, ان کے اوپر معاملات کو نہ لے کے جائیں, تو عدالتوں کے اوپر جو بوجھ ہے کام کا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو عدالتوں کے لیے بھی یہ ایک خیر کا پیغام ہے ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز کی موجودگی. پاکستان میں جو ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز ہیں ان میں سے چند میں نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں, اس کے علاوہ بھی کافی سارے ٹریبونلز موجود ہیں. تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھوڑا سا معمولی سے کمپلیکیٹڈ ہے, تو میں آپ سے ضرور چاہوں گا آپ کو کہ اس کو توجہ سے دیکھ لیجئے, سمجھ لیجئے. جو کورس میٹیریل ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گا. اور اس میں جو ہمارے جو چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں, ان کے اوپر الگ سے ویب سرچ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بلکہ ریکمینڈڈ ہے کہ اس پہ اور بھی ویب سرچ کر رہے ہیں. جو آپ کو بکس ریکمینڈ کر رکھے ہیں ان بکس کو فالو کر رہے ہیں. تو دیٹ از
extremely appreciated for you, recommended for you. آپ پڑھیں گے تو یقین مانیں لا وہ سبجیکٹ ہے جو کہ ہر فیز آف لائف پہ آپ کا ساتھ دے گا. آپ لا سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. یو آر باؤنڈ ٹو بی ود ان دی پیرامیٹرز آف دی لا. کچھ بھی کر رہے ہوں آپ کو لا کی نو ہاؤ ہونی چاہیے اور اس پہ لازمی توجہ کرنے کی آپ کو ایک دفعہ پھر میں دعوت دوں گا, آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس پہ آپ ضرور توجہ کیجیے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جو کہ ہم نیکسٹ پڑھ رہے ہوں اگلے دن میں پڑھ رہے ہوں گے, وہ ہے اسٹیٹ سٹیزنشپ, نیشنلٹی اینڈ فارمز آف سٹیزنشپ. ہم ان سب کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں نیچے بھی میں ایک دفعہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون کون سی چیزیں ڈسکس کریں گے. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, ریاست کیا ہوتی ہے, سٹیزن کون آدمی سٹیزن کہلاتا ہے اس ریاست کے حوالے سے, سٹیزنشپ کیا ہوتی ہے کہ سٹیزنشپ ایکوائر کی جا سکتی ہے یا نہیں ایکوائر کی جا سکتی, یا سٹیزنشپ اپنی ترک کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے. نیشنلٹی کسے کہتے ہیں, از دیر اے ڈفرنس بٹوین نیشنلٹی اینڈ سٹیزنشپ. ظاہر ہے یہ بھی ہمارا موضوع گفتگو ہوگا نیکسٹ ٹائم جو ہم بیٹھیں گے, سٹنگ کریں گے, ڈسکس کر رہے ہوں گے. اور سٹیزنشپ کی فارمز کون کون سی ہیں, کیا ڈو وی ہیو اینی فارم آف سٹیزنشپ, کیا کوئی اس کی درجہ بندی ہے, کیا کوئی اس کے ٹائپس ہیں یا نہیں ہے. ہیں, اب بتا رہا ہوں آپ کو, چیٹنگ کرا رہا ہوں تھوڑی سی. ہاں ہے, حوصلہ کرے, ہے. تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. نیشنلٹی کسے کہتے ہیں, کیا نیشنلٹی اور سٹیزنشپ میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کو ڈسکس کریں گے. پھر پاکستان کی سٹیزنشپ جو ہے اس کو بات کریں گے, اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی سٹیزنشپ کو کیا گرانٹ کیا جا سکتا ہے, عطا کی جا سکتی ہے پاکستان کی سٹیزنشپ یا نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے. جو لوگ غیر ممالک میں غیر پاکستانیوں سے شادی کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ لڑکیاں جو غیر پاکستانیوں سے, وہ مرد جو کہ بڑی تعداد میں ہیں, بہت کنسیڈریبل تعداد میں ہیں, جو کہ غیر پاکستانیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں, ان کو کیا سٹیزنشپ ایوارڈ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, اور کن حالات میں کی جا سکتی ہے. ہمارا موضوع گفتگو ہوگا, اس پہ ہم لوگ تفصیل کے ساتھ اگلی جو ہماری کلاس ہوگی, جو ہماری اگلی سٹنگ ہوگی, جو اگلا لیکچر ہوگا, اس میں ہم اس کو بہت تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہوں گے. ابھی کے لیے خدا حافظ یار, چھٹی کرو بھائی, مزے کریں. بیٹھیں گے اور پھر بات کریں گے اگلے سیشن میں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.